اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ آسمان کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، اور ان صفوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، تم سب اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوگے، کوئی چھپنا چاہے تو وہ چھپ نہ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں ہے، اور نہایت فرح و سرور کے ساتھ اپنی جماعت اور اپنے اہل و اقارب سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی کل بروز قیامت جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس وجہ سے میں ڈرتا رہا اور فکر آخرت کی وجہ سے گناہوں سے دور رہا، رب سے معافیاں مانگتا رہا اور خوف سے کانپتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا رہا۔ اللہ نے فضل کیا اور مجھے کامیاب کر دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من مانتے چین میں ہے، یعنی وہ ایسے چین میں ہوگا جو چین اسے راضی کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی لے سکیں، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ، خوشگوار صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو نیک اعمال تم نے دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کیے، آج یہ اس کا صلہ ہے، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، موت اور آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے بد اعمال مکتوب پائے گا، برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا، تو شرمندہ اور رسوا ہو کر چیخے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا۔ فیقول، کہے گا
یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی اور حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، جو میں نے مال دنیا میں جمع کیا تھا وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سارا زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا، جو باتیں بناتا تھا، وہ سب باطل ہو گئیں۔ اب اللہ تعالی جہنم کے خازنوں کو، فرشتوں کو حکم دے گا، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ 70 ہاتھ سے ہمارے ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے ہاتھ کے اعتبار سے 70، نہ جانے وہ زنجیر کتنی لمبی اور طویل ہوگی۔ اس زنجیر میں اسے پرو دو، یعنی وہ زنجیر اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈورا پرویا جاتا ہے، جیسے موتی کے بیچ میں سے ڈورا نکالا جاتا ہے، ایسے اس کے جسم کے بیچ میں سے آگ کی زنجیر گزارو۔ الامان والحفیظ، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کی عظمت اور وحدانیت کا اقرار نہ کرتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، نہ اپنے آپ کو رغبت دیتا تھا، نہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرو، نہ دوسروں کو اس کی رغبت دیتا تھا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کا کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید پر مسکین کو دیتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اسے مسکین غریب کو کھلانے کی کیا غرض ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، یعنی آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا شفاعت کرے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو مگر جہنمیوں کا پیپ، اسے کھانے کے لیے جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، کفار، بد اتوار وہ پیپ کھائیں گے، پیئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کا ذکر ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.